نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب انشاءاللہ آج سے سنتوں کا بیان شروع کرتے ہیں، اور جیسے انسان کے بالوں سے جسم کی ابتدا ہے، تو اوپر سے لے کے انشاءاللہ نیچے تک ایک ایک سنت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو بات بیان کرنی ہے، جو سنت بتلانی ہے، وہ سر کا ڈھکنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر سے گنجے ہو جاتے ہیں، بال اڑ جاتے ہیں، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ اپنے سر پر بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان کے جسم کا جو ایک بہت اہم پرزہ ہے، حصہ ہے، وہ اس کا دماغ ہے۔ اگر دماغ کی حفاظت صحیح نہیں کرے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں میرا دماغ خراب ہو گیا، یا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مجھے تنگ نہیں کرو۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق اس کی دماغ کی حفاظت نہیں کی۔ اس بات کو تو سائنس بھی مانتی ہے، کہتی ہے کہ آسمان سے ایسی شعاعیں اترتی ہیں، ایسی ریز اترتی ہیں جو انسان کے اگر براہ راست دماغ پہ پڑے تو وہ اس کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اپنے سر کے بالوں کی بہت حفاظت کرتے۔ اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ بالوں کو اکثر صاف ستھرا رکھتے تھے اور تیل لگا لیتے تھے۔ یہ ایک بات۔ پھر دوسری، اس کے اوپر ایک کوئی کپڑا رکھتے تھے سر پہ، جو سر کے بالوں کو گھیر لیتا تھا۔ دوسری، پھر تیسری، یعنی کہ یہ لیئرز لگاتے تھے اللہ کے رسول، پروٹیکشن، حفاظتی۔ تو تیسری وہ کیا کرتے تھے، ایک کپڑے نما ٹوپی پہنتے تھے، اور چوتھی لیئر اس کے اوپر صافہ باندھتے تھے، جس کو ہم امامہ بھی کہتے ہیں، باندھتے تھے۔ تو اتنا اپنے اس دماغ کی، اپنے سر کی اور بالوں کی اس قدر حفاظت کرتے تھے۔ تو جو سر کو نہیں ڈھکتا اگر یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہاں بھی آسمان سے وہ شعاعیں اتر رہی ہیں، جب وہ براہ راست ادھر پڑتی ہیں تو یہاں سے بال ہی اڑ جاتے ہیں۔ پھر لوگ شکایت کرتے ہیں، کوئی ٹرانسپلانٹ کراتا ہے، نقلی بال لگواتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کیسے کیسے خرچے کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم جب حفظ کے زمانے میں تھے تو ٹوپی اتنا سختی ہوتی تھی پہننے کی کہ ہم اکثر سوتے ہوئے بھی ٹوپی پہن کے یعنی سو جاتے تھے ٹوپی پہنے ہوئے۔ وہ گھر والے بھی ہٹاتی تھیں پھر ٹوپی سر سے۔ تو جو اس سر کو اس کے یہ بال بھی نہیں اڑتے۔ اسی لیے آپ اکثر دیندار لوگوں کو دیکھیں گے علماء کو، تو یہ چونکہ اکثر سر کو ڈھک کے رکھتے ہیں تو ان کے بال یہ 80 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، 100 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، بال یہاں سے نہیں اڑتے۔ اور اکثر آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں تو ان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، وہ ان کی اپنی غلطی سے ہوتا ہے ایسا، کیونکہ وہ اپنے سر کو ڈھکتے نہیں ہیں۔ سنت، ہر سنت کے پیچھے لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کے بال محفوظ رہتے ہیں بیچ سے،
یہ نہیں اڑتے ہیں سارے وہاں، کیونکہ ہم دیکھیں اپنے جسم کو ڈھکتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ایک انسان کا موبائل ہوتا ہے، اس کی اسکرین پہ پروٹیکٹر لگاتا ہے، تو دماغ موبائل سے بھی گزرا ہے کہ اس کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تبھی اس دماغ میں نا اصل بات آتی بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے، کیونکہ ہم نے خود اس کو خراب کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی میں ہر ایک سنت میں ہزاروں کروڑوں فائدے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنا میرے ہی ذمہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کو صحیح طور پر محفوظ کرنا، اور اگر کم از کم سنت کے مطابق ہم عمل کریں کہ اس کو ڈھک کے رکھیں۔ صرف زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ جبر کر کے دوران طواف، عمرہ اور حج میں اس کو ہٹایا ہے، بس وہ اللہ نے حکم کیا تو آپ نے ہٹایا، ورنہ زندگی میں کبھی آپ نے اپنا سر ننگا نہیں کیا۔ دیکھیں تو ہر سنت میں نا لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ آج ایک سنت سیکھ لی، سر کو ڈھکنا، سر کی حفاظت کرنا۔ اب اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو سنتی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم روز ایک ایک سنت بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا